تو جناب حکومت کوئی بھی تعویل پیش کرے، چاہے وہ قومی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر، ایک ہی بیانیہ بن رہا ہے، وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کو جو معمولی قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ذاتی معالج سے ان کی ملاقات ہو، ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہو، یا اسپتال میں ان کو داخل کرنے کی بات ہو، ان کو میسر نہیں آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی کرکٹرز تک نے اس کے اوپر ایک اپیل کی حکومت پاکستان سے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت اس معاملے پہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما محترم اختیار ولی صاحب۔ اختیار صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو کہتے ہیں نا بین الاقوامی کرکٹرز تک نے اپیل کر دی جناب، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بالکل نرمی کا مظاہرہ نہیں کرے؟ بیماری میں تو مطلب ہے، کہتے ہیں جنگ میں تو ریڈ کراس کو بھی جو ہوتا ہے کہ وہ موو کرتی ہے اور لوگوں کی مدد کر دیتی ہے، تو آپ لوگ کیوں اتنا سختی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو لیٹ میموری اور ریکارڈ کو ہم اسٹریٹ کریں، میموری کو ریفریش کریں، 2024 کے الیکشن کے بعد یہ ملاقاتیں، یہ رابطے، یہ ساری چیزیں دوستوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اٹ واز اے نارمل روٹین، اٹ واز روٹین میٹر۔ بٹ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے سازشیں شروع ہوئی، اڈیالہ جیل سے شرارتیں شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے 24 نومبر کی فائنل کال کو بھی دیکھا، اور پھر اس میں خون خرابہ بھی دیکھا کہ اس میں کتنا گندا پلان بنایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ان چیزوں کو تھوڑا سا، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا اس کو مینج کیا گیا ہے، اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ جہاں تک کرکٹرز کی بات ہے تو وہ سب ہمارے لیے محترم ہے، لیکن ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہمارے گھر کی ہے، اس سے وہ شاید نہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جب جیل میں اپنے قیدیوں کو رکھتے تھے اور اپنے مخالفین کو رکھتے تھے تو ان کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا۔ وہ ان کی نقلیں بھی بناتے تھے، شکلیں بھی بناتے تھے، میمیکریز بھی کرتے تھے، اور سکرین پر ان کی ویڈیوز بھی چلایا کرتے تھے۔ تو اب ان کرکٹرز بیچاروں کو تو یہ چیزیں نہیں معلوم، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو عمران خان کو جیل میں تمام سہولیات دی ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے، آپ اسے بہتر جانتے ہیں، میں خطہ کلامی کروں کہ سیاست جو ہے وہ پرسیپشن کا کھیل ہوتا ہے کہ آپ کیا، تو جو پاکستان کی تصویر آ رہی ہے وہ بڑی منفی آ رہی ہے، تو یہ حکومت کے لیے کنسرن ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا آپ چھوٹ دے دیتے ہیں، جو کہ حق بھی ہوتا ہے۔ آپ یاد کریں نا کہ نواز شریف صاحب تو بیرون ملک گئے تھے، زرداری صاحب بیمار ہوتے تھے، وہ جا کے ضیاء الدین اسپتال لیٹ جایا کرتے، تو یہ سب چیزیں ہیں، حقیقت ہے۔ تو یہ جو منفی تصویر بن رہی ہے پاکستان کی، اس کو دور کرنے کے لیے ذرا سا نرمی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے؟ پاکستان کی تصویر تو دنیا بھر میں اس وقت جتنی پازیٹیو بن چکی ہے، میرے خیال میں ماضی میں کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ جو آج پاکستان ڈپلومیٹکلی جتنا اسٹرینتھن کھڑا ہے، جتنے مسکیولر باڈی کے ساتھ کھڑا ہے، کبھی شاید اس طرح نہیں تھا۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اس کو نظریں چرائے تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے علاج پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، ان کی فیملی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ان کی فرسٹ کلاس ان کو میڈیکل پروٹوکول مہیا کیا گیا، اور ابھی بھی وہ جاری ہے، اور مزید بھی وہ چلتا رہے گا۔ جہاں تک بات ہے ڈاکٹرز کی ٹیم کی، تو ڈاکٹرز کی ٹیم میں ندیم قریشی صاحب جو ہیں، وہ پی ٹی آئی کی سفارش پر اور ان کی ریکمنڈیشن پر یہ ان جو کو کہہ رہے ہیں شامل کہ کیا ذاتی گیا۔ مالج ہمارا نہیں ملنے دیا جا رہا بات میں، تو کیا آسمان کیا ٹوٹ سر پڑے گا؟ یہ دیکھیں، ذاتی مالج کو تو ملنے دے، وہ جو انہوں نے نام دیے کہ ان کے کزن ہے کوئی اور کوئی۔ عامر صاحب وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ انوشیروان برکی جو ہے، اس نے خیبر پختونخوا کو گزشتہ 14 سال سے اس کا جو ہیلتھ کا ڈھانچہ ہے اس کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ نوشیروان برکی جو ہے، وہ اس نے 3.25 سال پاکستان کے ہیلتھ کے نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ وہ کیا ڈاکٹر ہے، اس کی کیا ایکسپرٹیز ہیں، چلے وہ قطع نظر، لیکن اگر ان کی فرمائش ہے تو وہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے نا۔ اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت اچھی ہو گئی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ملوا دیں، گواہی آ جائے، ختم ہو گئی بات، آگے بڑھیں۔ جی عامر صاحب، آگے تو بڑھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ فرمائش آپ ان کی پوری کر دیں، اس کے بعد 10 فرمائشیں اور آ جائیں گی۔ ان کی تو فرمائشوں کا لسٹ ختم نہیں ہوتا، یہ تو فرمائشی پروگرام چلانا تو چاہتے آپ ہیں۔ حکومت میں آپ کا کام ہے فرمائشیں پوری کریں، مطلب ہے کچھ گریشس دریا دلی کا مظاہرہ کریں۔ اختیار صاحب کیا حرج ہے؟ کر ہی رہے ہیں سر، کر ہی رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ٹھاک ان کی مرضی سے کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے بڑھ کے کر رہے ہیں، ان کی سوچ سے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ دریا دلی اور کیا ہوتی ہے؟ اب یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ قیدی کو بولے کہ جا سمرن اپنی زندگی جی لے، وہ والا سین تو نہیں ہو سکتا لیکن نا۔ وہ خیر اچھا، ہمیں ماضی کی مثالیں یاد ہیں نا کہ زرداری صاحب اسپتال میں ہوتے تھے، اچھے خاصے بڑی سہولتیں ہوتی تھیں۔ نواز شریف صاحب کو لوگ کہتے ہیں بھی لندن بھیج دیا، اس سے زیادہ اور کیا سہولت چاہیے؟
تو عمران خان بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے. سر جو اس وقت عمران خان صاحب ہے تو ہی از دا موسٹ پریویلیجڈ پولیٹیکل قیدی یا جو بھی آپ کہیں یا کنوکٹڈ پریزنر کہیں، وہ اس وقت سب سے موسٹ پریویلیجڈ بندے ہیں. اتنی فیسیلیٹیشن نہ بھٹو صاحب کو ملی تھی، نہ زرداری صاحب کو ملی تھی، نہ مریم نواز کو ملی تھی، نہ شہباز شریف کو ملی تھی. کچھ کا تو میں گواہ ہوں، بڑی ملی تھی. زرداری صاحب کا ہمیں یاد ہے بڑی زبردست فیسلٹیز ہوا کرتی تھی. یہ تو ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا. اور جو ہمارے لاہور کے دوست کہتے ہیں. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ایک اور میرا آخری سوال آپ سے. بہت بڑا سیل ان کو دیا گیا ہے، ورزش کی مشینیں دی گئی ہیں، کھانا وہ آ رہا ہے کہ میرے خیال میں اور آپ باہر بھی نہیں کھا رہے. وہ سارے قیدیوں کے میں نے مزے دیکھے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ہم تو جایا کرتے تھے جیلوں میں ملنے لوگوں سے، سیاستدانوں سے، اچھے مزے میں ہوتے تھے. آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا نا کہ عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ یہ تو جیل کھانے کے لیے نہیں آتے، یہ تو جیلوں میں بڑے مزے ہیں. وہ تاریخی جملہ بالکل. یہ چیزیں جو ہیں میں ان کی ابھی ٹھیک کرتا ہوں، یہ جیل میں ہے، یہ عیاشیاں ان کی نہیں چلیں گی. چلے اچھا مجھے بتائیے آخری میرا سوال آپ سے، جو آپ کے نقاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کسی اپنے قیدی پہ سختی کرتے ہیں، اس کے ساتھ مطلب ہے کچھ پابندیاں عائد کرتے ہیں، تو یہ حکومت کی مضبوطی کی نہیں کمزوری کی علامت ہے. فرض کریں شرارت ہو بھی رہی ہے جیل سے، تو ماشاءاللہ اتنی مضبوط حکومت آپ کے بقول مقبول بھی ہے، بین الاقوامی سطح پہ مقبول ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی جیل سے کچھ شرارت کرتے ہیں، کرنے دیں، کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا؟ کاروبار حیات تو چلتا رہے گا اسی طرح. جناب دیکھیں، اگر بات صرف ملاقات کی ہو، بات صرف ڈاکٹر کی رسائی تک ہو تو وہ بھی کر دیتے ہیں، ذاتی معالج کی وہ بھی کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جیل بیٹھ کر سیاست کرنی ہے، اور سیاست بھی گندی سیاست کرنی ہے، اور آپ نے اس کو چلانا ہے، تو پھر ہم نے بھی حکومت چلانی ہے. تو حکومت ہمیں بھی پھر اپنی چیزوں کو یہ ایک قابل بحث بات ہے مطابق کرنا ہوگا کہ صاف سیاست کیا اور گندی سیاست کیا ہے. بند کر دے، شرارت بند کر دیں گے تو پھر آپ کو بھی ہر قسم کی فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے. اور یہ قدغنیں جو آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ ان کو پتہ ہے. تو اب جیل میں وہ بیٹھ کر ان کا یہ خیال ہے، اور کچھ بیوقوف دوست ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور ان کو مس رپورٹنگ کرتے ہیں کہ فلانے پل پر 1.5 لاکھ اور فلانے پل پر 2.5 لاکھ. سخت بات کریں. میں سمجھ گیا افطار ولی صاحب، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے سیگمنٹ. بہت بہت شکریہ، آپ کا موقع ہمارے سامنے آ گیا. بہت شکریہ جناب. آپ نے سنی افطار ولی صاحب کی گفتگو. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہم نے قومی سیاست پہ بات کی، کبھی کبھار کرکٹ کی سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ہاکی کی سیاست پہ.